شرح کتاب النکت فی اعجاز القرآن، یہ ندوے کے کورس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، کتاب النکت فی اعجاز القرآن رمانی کی ہے، اس کی شرح لکھی ہے۔ قرآن کریم تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ، عبداللہ عباس صاحب کی اردو میں ایک قرآن ہے، ایک کتاب ہے، مقررات قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ قرآن میں جو بہت ساری آیات، بہت سارے الفاظ بار بار آتے ہیں، ایک کہا جاتا ہے کہ کوئی لفظ اگر بار بار آئے، کسی لفظ کا، کسی سینٹنس کا اگر آپ بار بار استعمال کریں تو اس سے ادب کمزور ہو جاتا ہے، لیکن عبداللہ عباس صاحب نے قرآن کی ان آیات سے ثابت کیا ہے کہ اس سے ادب کمزور صرف نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اس میں جمال، خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، اور قرآن میں اس کا مقصد یہ کہ اس بات کو تاکید کے ساتھ اس کو اہمیت دینے کے لیے بیان کیا جائے، انڈرلائن کرنے کے ہاں، تو مقررات قرآن کے نام سے ان کی وہ کتاب ہے۔ اور قاموس و الفاظ القرآن کا میں نے ذکر کیا، قرآن کریم تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ، اس کا بھی ذکر کیا۔ سیرت پر انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے، اور ان کا خود عشق رسول میں ڈوبے رہتے تھے۔ انہوں نے نعت بھی کہی ہے، ہم کو کوئی شعر ابھی یاد نہیں، ورنہ میں شعر آپ کو ضرور سناتا، بلکہ اگر اس میں ہوا تو میں ایک دو شعر ان کا ضرور پیش کروں گا۔ تو کیا نام ہے، سیرت پر انہوں نے تاریخ تدوین سیرت کی کتابوں کی جو تدوین شروع ہوئی، تصنیف جو شروع ہوئی شروع دور سے، اس کی ایک تاریخ اس کتاب میں انہوں نے مرتب کی ہے۔ آفتاب نبوت کی چند کرنیں، یہ صحابہ کے بارے میں ایک کتاب انہوں نے مرتب کی ہے۔ اس طرح سیرت پر بھی ان کی کئی کتابیں ہیں، رسول اخلاق و انسانیت کے نام سے کتاب ہے ان کی۔ قرآن پر جو ایک اہم، جو میں بھول گیا کہنا، انگریزی زبان میں عیسائیوں کے اور قادیانیوں کے، یہودیوں کے اور مسلم اسکالرز کے جو انگریزی زبان میں قرآن کی تفسیریں یا قرآن کے ترجمے تھے، ان بہت ساری تفسیروں ترجموں کا انہوں نے ایک تنقیدی کریٹیکل اسٹڈی ایک عربی کتاب میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ترجمات معانی القرآن و تطور فہمی عند الغرب۔ ام القریٰ سے، مکہ سے یہ کتاب چھپی تھی، رابطہ عالم اسلامی سے۔ اس کتاب کا میں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، قرآن کریم کی انگریزی ترجموں کا تنقیدی مطالعہ۔ تو وہ بہت اہم عبداللہ عباس صاحب کا کام ہے قرآنیات کے موضوع پر۔ ٹرانسلیٹر، مترجم، ہاں، مترجم کی حیثیت سے ایک اہم پہلو ان کا ترجمہ ہے۔ مترجم کی حیثیت سے انہوں نے علی میاں ندوی کی کتاب ہے المرتضیٰ، جو بہت ہی مایہ ناز کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، المرتضیٰ کا۔ اس کے علاوہ علی میاں ندوی کے کچھ دعوت پر کچھ کتابیں تھیں، ان کتابوں کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسری کئی کتابیں ہیں جن کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اور صحافت پر ذکر و فکر کے نام سے یہیں دلی سے ایک اردو میں مجلہ نکالتے تھے، اور تعمیر حیات میں جو ان کا اداریہ آتا تھا، اس کو شوق سے لوگ پڑھتے تھے، جو بہت ہی جامع اور مختصر ہوتا تھا، اور حالات کو سامنے رکھ کر کے بہت ہی جامع انداز میں وہ اس کا اداریہ تحریر اچھا، ایک چیز بتائیے، جو باتیں ابھی نہیں ہو پائی ہیں اور جو باتیں اپنی کتاب میں آپ نے جو کہی ہے، جو لکھی ہے، کیا اس کو ایک بار آپ دوہرا سکتے ہیں؟ جی، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک آئی نہیں ہیں، اور آپ نے کہا کچھ نعت بھی ان کے شعر و شاعری جو ہے اس کو بھی پڑھیں گے آپ۔ ہاں، میں ان کے کچھ نعت ہیں وہ میں دیکھتا ہوں۔ ہاں، ایک ان کا حمد اور مناجات، آپ جانتے ہی ہیں اللہ کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو حمد اور مناجات میں بھی ان کی نظم ہے، اور نعت میں بھی ہیں۔ تو حمد اور مناجات میں سے ایک شعر میں پڑھتا ہوں، ایک ان کے کچھ شعر ہے۔ کوئی بھیک تو آقا دے دے، اس کا عنوان ہے اپنے سائل کو کوئی بھیک تو آقا دے دے۔ یعنی ایک بندہ اپنے معبود سے، اپنے خالق سے کہہ رہا ہے، اے اپنے سائل کو کوئی بھیک تو آقا دے دے، دل ہے بے حس اسے جینے کا سہارا دے دے، مانگنے کا جو سلیقہ ہے خدایا دے دے، صدق احساس کی دولت میرے مولا دے دے، غم امروز بھلا دے غم فردا دے دے، آج کا غم بھلا کے کل قیامت کا غم دے دے، فکر اتنی ہو بلند دیکھ لوں اپنی پستی، فکر اتنی ہو بلند دیکھ لوں اپنی پستی، انسانیت کی کیا حیثیت ہے وہ دیکھ لوں، ہم کہاں اور کہاں عشق کی جذب و مستی، کر دے آباد کے ویران ہے دل کی بستی، بستی بستی، دھن کچھ اس ایسی ہو فراموش ہو اپنی ہستی، دل دیوانہ و سودائی و شیدا دے دے، قلب
पाकीज़ा मिले और निगाह हक़ भी, नूर इरफ़ां से मुनव्वर रहे ये खाक जबीं, अज़्म को कर दे क़वी, दिल को बना दे गमगीन, कौल में रंग अमल भर के बना दे रंगीन, दिल दाना दिल बीना दिल शुनवा दे दे, उसवे पाक मिले सुन्नत असहाब मिले। असहाब से मुराद कंपेनियन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद हाँ सहाबा मुराद है। जलवे सुबह सआदत का कोई ख्वाब मिले, ज़िंदगी दिल को जो बख्शे वो मैं नाब मिले, दिल बेताब मिले दीदे पुरआब मिले, ऐसी आँख मिले कि खुदा की याद में वो हमेशा नम रहे। तपे आतिश मुझे दे दे, नमे दरिया दे दे, नखले उम्मीद मेरा बेबर्ग व समर जाता है, दिल खिज़ां दीदा व महरूम असर जाता है, फ़िक्र आवारा का हर तार बिखर जाता है, दर्द सीने में रह रह के ठहर जाता है, जो न ठहरे मुझे वो दर्द खुदाया दे दे। ये तो हमद व मुनाजात की थी। और एक नातिया मैं सुनाता हूँ। ला रैब के है नूर खुदा नाम मोहम्मद, नामू से वफ़ा सिद्क़ सफ़ा नाम मोहम्मद, है मीम से महबूब ये आलम का इशारा। मोहम्मद में जो मीम का लफ्ज़ है, कहते है मीम से महबूब ये आलम का इशारा। मोहम्मद का जो मीम है इस बात का इशारा है कि पूरी दुनिया के महबूब हैं। आँखों के ज़िया दिल की जिला नाम मोहम्मद, हा से है हयात अबदी जाँ बलबों की, जान आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद, है मीम मुकर्रर से आया महर नबूवत, मसदर है महब्बत का सदा नाम मोहम्मद, है दाल दलील करम व लुत्फ़ व इनायत, दारूए शिफा दिल की दवा नाम मोहम्मद। ये तो उस पर है। और गज़ल के भी अशार हैं। लेकिन अब्दुल्ला अब्बास साहब यूरोप में 5-6 साल रहे और यूरोप के कई दौरे उन्होंने किए, तो यूरोप का माहौल उनको साजगार नहीं आता था। तो यूरोप का मौसम, उन्होंने एक नज़म कही है, सुनाऊं क्या तुझे ए मेरे हमदम, कहाँ से किस गली से आ गए हम, मेरा सोज़े दुरूं कम हो न जाए, बहुत यखबस्त है यूरोप का मौसम, तरब गाहों में आकर खो न जाए, मताए ज़िंदगी है लज़्ज़त गम। कहीं एक तरफ तो ये मक्के में रहते थे काबे की दरो दीवार के साए में, दूसरी तरफ यूरोप का मौसम था, तो उनको कितना अच्छा लगता था कितना ख़राब लगता था वो ज़िक्र कर रहे हैं। कहीं ओझल न हो जाए नज़र से मताफ़ो मुल्तज़म और चाहे ज़मज़म। मताफ़ जो वो इलाक़ा जहाँ पर तवाफ़ करते हैं, और क्या नाम है, चाहे ज़मज़म, ज़मज़म का कुआँ तो आप समझ ही रहे हैं। जुदा हुए न दिल की धड़कनों से, मेरा तैबा मेरे ज़ख्मों का मरहम। मेरा तैबा से मुराद मदीने का शहर है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर मदफून है। खुदा वो दिन भी लाए ज़िंदगी में, करूँ काबे में जाकर अपना सरखम, वहाँ जाके सजदा करूँ, नमाज़ पढ़ूँ, सुनाऊँ अपने मौलाना को जाकर। यहाँ पर मौलाना से मुराद हज़रत मौलाना अली मियां नदवी हैं। वो उनके बहुत ख़ास थे और दिलो जान से उनको करीब, मतलब उनका एहतराम और प्यार करते, मोहब्बत करते थे। ये शेर इक़बाल का बा चश्म पुरनम, नशिस्तम बान कोयान फ़रंगी, अज़ां बेसूस तर रोज़े नदीदम। ये तो वहाँ के माहौल के बारे में मैंने इन तमाम नज़मों का अरबी में तर्जमा कर दिया है। एक चीज़ आप मुझे बताइए कि आपने जैसे काम किया अब्दुल्ला अब्बास नदवी साहब के ऊपर, तो इनकी पर्सनालिटी को देख के तो कोई भी इंसान जो है बिल्कुल उसको लगेगा अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके सामने। इतना ज़्यादा काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई शख्स हो, तो फिर भी उसको लोग इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं, इनकी बातों का इतना फैलाव ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ कमी हो जा रही है? देखिए, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि अब्दुल्ला अब्बास साहब जब फैलाव का मतलब कोई प्रचार नहीं है, हाँ, उनकी जो इल्मी खिदमात हैं वो आजकल के जो तलबा है, जो नौजवान है, जो पढ़ने लिखने वाले जो ग्रुप है, उनके बीच में तो कम से कम ये पहुंचना चाहिए। एक वजह तो ये है कि अब्दुल्ला अब्बास साहब 1950 के आसपास, 51 के आसपास सऊदी अरब में जाके सेटल हो गए। वहाँ की उनको शहरियत मिल गई थी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने वहीं गुजारी और वहाँ से उनको नदवतुल उलमा के लिए 6 महीने के लिए बहैसियत विज़िटिंग प्रोफेसर की तरफ पढ़ाने के लिए वहाँ से उनको मिलता था मौका, तो वो आते थे नदवे में। तो एक तो वहाँ जाके बस गए और हिंदुस्तान में जो एक अवामी लेवल पर जो काम
کر سکتے تھے وہ ان کو کرنے کا موقع نہیں ملا. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو علمی حلقہ ہے تو علمی حلقے میں ان کی کافی مقبولیت ہے, آج بھی مقبولیت ہے. لیکن آپ تو جانتے ہیں آج کل جو یونیورسٹی میں لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے, ہماری پڑھائی کے ایک اہم مقصد ہوتا ہے روزگار, اہم مقصد ہوتا ہے روزگار. تو ہم ایسی پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں جس سے ہم کو جلدی میں کوئی اچھا روزگار ہم کو حاصل ہو جائے. تو ایک وجہ تو یہ ہے. تیسری وجہ ہے کہ عبداللہ عباس صاحب کی جو کتابیں ہیں وہ خالص علمی نوعیت کی ہیں. قرآن کی جو تفسیروں کا جو انہوں نے اردو عربی میں جو تنقیدی مطالعہ کیا ہے وہ خالص علمی موضوع ہے, عام آدمی کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. یہ کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اتنی زیادہ شہرت ہندوستان میں. لیکن آپ بھی تو کوشش کر سکتے ہیں جو ان کی جو رائٹنگس ہے اس کا ایک مجموعہ اور اس کا ایک وجہ اور ہے, اس کے پیچھے ایک وجہ اور ہے. دیکھیے آپ تاریخ کے ماہر ہیں, ماہر تاریخ ہیں, ماہر سیاسیات بھی ہیں, آپ ماہر صحافت بھی ہیں. کسی بھی شخصیت کو پروموٹ کرنے میں ایک لابی کی ضرورت ہوتی ہے. جی. اب دیکھیے ابوالکلام آزاد کی شخصیت میں کیا کمی تھی, کیا ان کو وہ مقبولیت آج ہمارے ملک میں حاصل ہے جو ان کو حاصل ہونی چاہیے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی ایک بہت عظیم شخصیت ہے لیکن ان کے پیچھے ایک پوری دنیا ہے. نہیں تو ایک دو سجھاؤ اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ بتائیے. سجھاؤ میں عبداللہ عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں نہیں, مطلب آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے, بہت سارے آپ کے دوست ہیں, آپ کے بہت سارے فرینڈس ہیں. نہیں, پہلے تو میری خود اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کروں. اور آپ نے مشورہ دیا ہندی میں ترجمہ کرنے کا, وہ بھی انگریزی میں بھی. ہاں, انگریزی میں کسی نے کام کیا ہے پٹنہ یونیورسٹی میں غالباً, یا کہیں کسی نے انگریزی میں ہندی میں آنی چاہیے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی ایک سروے آیا ہے کہ جو مسلم لوگ ہیں اردو کے اخبار کے بجائے ہندی کے اخبار زیادہ پڑھتے ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, کیونکہ جب آپ اردو کو پڑھائیں گے نہیں تو صرف مدرسہ میں کتنے بچے پہنچ پاتے ہیں اور کتنے بچوں کو اردو آتی ہے. اور تھوڑی بہت اردو آنا, اردو کا اخبار پڑھنا, میگزین پڑھنا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہندی میں بھی آنی چاہیے. ہاں, یہ کام ہوگا انشاءاللہ. اور یہ دلی میں ایک سیمینار عبداللہ عباس صاحب پر ایک صاحب ہیں وہ کرانا چاہ رہے ہیں, اور ان کے صاحبزادے ضیاء عبداللہ صاحب ہیں جو بہت ہی مخلص اور محسن ہیں, مطلب قوم کا درد بھی رکھتے ہیں. جدے میں ان کے 2 بڑے اسکول چلتے ہیں, اور اس کتاب کی جو طباعت ہوئی تھی اس کے لیے انہوں نے مکمل طور پر کھلے دل سے تعاون کیا تھا, اس کتاب کی طباعت کے لیے بھی اور قرآن کریم کے اردو انگریزی ترجموں کا تنقیدی مطالعہ جو میری دوسری کتاب ہے اس کے لیے بھی. تو وہ خود چاہتے بھی ہیں, لیکن ایک وہ جدے میں ہیں, ہم لوگ یہاں پر ہیں, پھر کئی بار دلی آتے ہیں, ہماری ملاقات ایک آخری سوال بتائیے. ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں, پتہ نہیں ہے کہاں تک باتوں میں اس میں سچائی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آزاد بھارت میں مطلب 1947 کے بعد, اس سے پہلے تو بہت ساری اسلامی مفکرین تھے, بہت سارے بڑے بڑے نام تھے, لیکن آزاد بھارت میں لوگ کہتے ہیں علی میاں ندوی, کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں تو مولانا مودودی, آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو یہ سید سلیمان ندوی, نہیں یہ آپ کو وحید الدین خان صاحب, وحید الدین خان صاحب. تو وحید الدین خان صاحب کو کہہ سکتے ہیں آپ, علی میاں ندوی کو کہہ سکتے ہیں, مولانا مودودی کر سکتے ہیں. تو کیا آپ یہ جو لیگ ہے اس میں عبداللہ صاحب کو بھی ان کے قریب پاتے ہیں, یا کوئی اور نام ہے جن کے بارے میں اور کام ہونا چاہیے؟ بس آخری سوال میرا یہ. نہیں, میں آپ کا یہ سوال مکمل سمجھا نہیں ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد بھارت میں اتنے بڑے بڑے مسلم طبقے سے اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئل پیدا نہیں ہو سکے. 1-2 جو ہے علی میاں ندوی کو لے لیجیے, مولانا مودودی کو لے لیجیے, یا پھر وحید الدین خان صاحب کی لے لیجیے. تو یہ جو کام عباس صاحب کا جو آپ نے کام دیکھا, تو کیا آپ لگ رہا ہے کہ ان کے کام کو دیکھ کر اس طرح کا جنرلائزیشن صحیح نہیں ہے؟ یہ مکمل طور پر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ بالکل پیدا نہیں ہوئے. جی. اس بات میں بہت حد تک سچائی بھی ہے. جی. اس لیے کہ دیکھیے آزاد بھارت میں کا جو ماحول رہا شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں کا جو کریم تھا, جو ایک پڑھا لکھا طبقہ تھا, یا جو زمیندار طبقہ تھا, جو آزادی کے ساتھ مکمل مڈل کلاس طبقہ, فراوانی کے ساتھ اپنے بچوں کو, آپ آج مدرسے میں جو طبقہ آتا ہے, 2 طرح کا طبقہ آتا ہے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے. ایک تو وہ جو بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن وسائل اچھے اسکولوں میں پڑھانے کے نہیں ہوتی, مجبوری میں مدرسے میں بھیجتے ہیں. دوسرا طبقہ ہے کہ ان کے پاس وسائل بھی ہے, سب کچھ ہے, ان کو دینی تعلیم سے ایک لگاؤ ہے, چاہتے کہ ہمارا بچہ پہلے دینی تعلیم حاصل کرے پھر عصری تعلیم میں جائے. یہ 2 طبقہ مدرسوں میں آج آتا ہے. تو آج بھی ہندوستان میں ہیں ویسے لوگ ہیں, لیکن آج تو
اپنی بقا اور روزگار ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے لوگوں کے لیے، تو آدمی اس کے پیچھے زیادہ دوڑنے لگا ہے۔ وہی صلاحیت اگر اپنی صلاحیت کو چمکانے کے لیے، انٹلیکچوئلزم کو بڑھانے کے لیے کرتے تو شاید آج تعداد زیادہ ہوتے۔ جیسے مولانا رابع صاحب کی شخصیت علمی اعتبار سے بہت اونچی شخصیت ہے، واضح رشید ندوی صاحب بہت بڑے صحافی تھے، عالم عرب میں بھی بہت مقبولیت تھی، ادب میں بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ خود سعید الرحمن اعظمی صاحب نے ان کا آرٹیکل ہم لوگ راشٹریہ سہارا میں بھی ہاں تو وہ کیا نام ہے، عربی ادب میں ان کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں، بلکہ انٹیگرل یونیورسٹی انہوں نے قائم کیا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی صاحب، جو آج ندوے کے پرنسپل ہے۔ اور 1955-60 سے الباس الاسلامی جو عربی کا ایک بہت ہی شاندار انٹرنیشنل لیول کا مجلہ ہے، وہ مستقل پابندی کے ساتھ وہ نکال رہے ہیں آج تک۔ آپ سوچئے کہ وہ مجلہ وقت سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، آپ ایک سال اس کا سبسکرپشن کرتے ہیں، ایک سال پیسہ بھیجتے ہیں، لیکن زندگی بھر آپ کے پاس آتا رہتا ہے اور آپ سے مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنا سبسکرپشن بھیجیے۔ اچھا ایک چیز بتائیے، آپ ٹیچر ہیں اور قمر شعبان صاحب کو عربی زبان بہت ہی اچھی طرح سے آتی ہے، تو جو نوجوان لوگ ہم لوگ کی گفتگو سن رہے ہیں تو ان کے لیے ایک دو باتیں جو نصیحت کے وہ کر دیجئے کہ زبان و ادب کے اوپر جو ہے کیسے انسان جو ہے اپنی مضبوطی کو اور بڑھائے اور کیسے اور بہتر کر سکے اور اپنی کمیوں کو دور کرے۔ دیکھیے عربی زبان ہمارے حساب سے ہماری مادری زبان تو ہے نہیں، دوسرے ملک کی زبان ہے، تو کسی بھی دوسری زبان کو پر مہارت حاصل کرنے کے لیے اس زبان کو سننا بہت ضروری ہے۔ اچھا سننا بنیادی طور پر آپ زیادہ سے زیادہ عربی میں جو بہت سارے جو آج کل سیریلز بھی اسٹینڈرڈ لینگویج میں آ رہی ہے وہ سنیے، عربک میں بہت سارے جو ٹی وی چینلز نیوز سنیے وہ سنیے۔ اس کے علاوہ ریڈنگ کے لیے مواد کافی ہے ہمارے پاس، اور آج انٹرنیٹ میں بہت سارا مواد مل جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ روزانہ اگر ہم کم سے کم 50 پیج عربی میں پڑھیں، ڈکشنری کا خوب استعمال کریں ایک ایک لفظ کا مفہوم سمجھنے کے لیے، تو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ ہم کو عربی زبان کی مہارت نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ بالکل ہو سکتی ہے، اور آج اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں جو عربی ادب کے بہت سارے جو اصناف تھی جو ہندوستان میں کام نہیں ہوتا تھا، شارٹ اسٹوریز، یہ بھی اب ہمارے ہندوستان کے نوجوان لکھنے لگے ہیں۔ اچھا مجھ سے بھی کہتے تھے قمر شعبان صاحب کی مصباح اللغات ہے، اس کو تکیہ اور بچھونا بنا لیجئے تو آپ کو بہت مدد ملے گی، اور کہہ رہے تھے کہ مصباح اللغات کے ساتھ کیا ہے، ایک لفظ دیکھنے جائیں گے تو 4 لفظ آپ کو اور مل جائیں گے۔ اچھا بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ سے رابطہ کرنا چاہیں گے، اگر آپ چاہیں تو اپنا فون نمبر بھی یہاں پہ بول دیجیے۔ میرا فون نمبر ہے 9910614592 اور میرا ای میل آئی ڈی ہے q.shaban82@gmail.com۔ اچھا ایک بار فون نمبر پھر سے بتا دیجیے۔ 9910614592۔ اور اگر آپ ان کو خط لکھنا چاہتے ہیں تو بنارس ہندو یونیورسٹی کا جو شعبہ عربی کا شعبہ ڈپارٹمنٹ آف عربک بنارس ہندو یونیورسٹی ٹیچر ہیں، تو آپ خود اب ان سے ملیے۔ میں تو ایک کڑی کے طور پہ کام کیا تھا۔ قمر صاحب آپ نے ہم سے بات کی، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہم سے گفتگو کرنے اور ہم چاہیں گے کہ سیمینار ہو اور اس میں ہم کو بھی بلائیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ تھینک یو، شکریہ۔